تو آپ لوگوں کے درمیان ایج ڈفرینس بھی ہے؟ بالکل 3 years کا ڈفرینس ہے. نیا I am 3 years younger than her. اچھا، دی ریزن میں نے اس بات کو پوچھا کیونکہ مجھے معلوم تھا، مدیہ مجھ سے شیئر کر چکی تھی. اور ابھی کچھ عرصے پہلے میری کزن، فیمیل کزن کے بارے میں میرے فادر کچھ کہتے کیا اس کی شادی کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں. تو میں نے ایک کزن کا نام لیا جو ان سے کوئی 3 یا 4 سال چھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ہر کسی نے بولا نہیں وہ تو چھوٹا ہے، اسے وہ تو چھوٹا ہے، بیکاز آئی تھنک شی از 22 اینڈ ہی از 19 اور سم تھنگ. میں نے کہا تو ابھی تو نہیں، آپ آگے جا کے. تو میں نے سوچا کہ تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کتنی دفعہ ہم اس چیز کو بہت آکورڈ بنا دیتے ہیں. ہم ایک 19 سے 20 سال کے لڑکے کو یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جا کے نوکری ڈھونڈے یا وہ کرے، لیکن شادی کے وقت ہمیں وہ لگتا ہے بہت چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ وہ نہیں. میں نے تو کہا، میں نے کہا بھائی وہ اگر اپنا وہ بچہ کر رہا ہے اپنے بزنس میں سب کچھ تو میں نے کہا اس بچی کے لیے صحیح ہے. سو کہ میں تو بہت کھلا بول دیتی ہوں، تو مجھے اتنی عجیب سی لگی. تو اس لیے بھی میں بات کرنا چاہی تھی کہ آپ دونوں کے درمیان حالانکہ 3-4 سال ناؤ مجھے لگتا ہے از نو بگ ڈیل. اب تو لوگ کافی یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو آپ لوگوں کے درمیان یہ کہانی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی یہ بتائیے. ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے. ویسے میں شیئر کرنا چاہوں گی اس بات کے اوپر کافی کچھ اپنے ویوز. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ بات تھی. اٹ وازنٹ ایزی. اگر میں یہ کہوں کہ ٹو ایکسیپٹ اٹ. ایگزیکٹلی کہ یہ ارینج میرج تھی. ہمارے دماغ میں سوسائٹی نے ایج کا ایک وہ سب کے بیٹھا ہوتا ہے دماغ میں. آج ہم کہیں بہت بریو ہیں، ہم تو بس ایسے ہیں کہ بس کچھ بھی کر لیں گے. لیکن آف کورس آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. ویسے بھی آپ مشکل وقت دیکھ چکے ہوں تو پھر اور بھی مشکل لگتا ہے کہ ارے اب چھوٹا بھی ہے تو یہ نہ ہو یار کچھ الٹ ہو جائے کہ میرا ڈیسیژن غلط ہو اس معاملے کو لے کے. لیکن لکیلی آئی نیو ہم سنس چائلڈہڈ. تو مجھے یہ پتا تھا کہ اپنی فیملی میں ڈفرینٹ بھی ہے اور یہ ذرا خاموش طبع بھی ہے اور سیریس پرسنالٹی ہے اس کی. پھر یہ لکھتا ہے، اس کا آرٹ کی طرف بہت رجحان ہے تو سینسٹیو بھی ہے. اور آئی تھنک اس کی میچورٹی کو دیکھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، آئی تھنک میں غلط سوچ رہی ہوں ایج کے بارے میں. اگر میں So this was a concern in your mind. بالکل تھا. میں یہ اس میں غلط نہیں بولوں گی، تھا، لیکن میں نے اس کو اوور کم کیا اپنے اندر. Because I think ہم لوگ trained ہیں اس طریقے سے. Because the society that we live in, تو وہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے پریپیئر بچپن سے ہی شروع سے ہی آپ سنتے آتے ہو. اچھا ایج ڈفرینس، وہ اگر آپ نے زیادہ بڑی عورت سے بھی شادی کر لی یا آپ نے زیادہ بڑے مرد سے بھی شادی کر لی تو وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ لڑکی تو 19 سال کی ہے، بندہ 30 سال کا، یہ کیسے ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو فیس کرتے ہیں. بات کروں، ایم سوری، لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ بات نہ ڈسکس ہوتی ہے، نہ اس کو ایشو سمجھا جاتا ہے. اگر مرد بڑا ہو اور عورت چھوٹی ہو تو وہ چیز اتنی وہ نہیں ہوتی، اتنی زیادہ نہیں سمجھ جاتی. پھر وہ ہم اس کو دوسری چیزوں سے ایسوسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا پیسہ دیکھ کے شادی کر لی. ایگزیکٹلی، ہاں یہ امیر ہوگا اسی لیے شادی، یا پھر عجیب سی باتیں کرتے. تو آپ کے ذہن میں تھا کنسرن کہ مجھ سے 3 سال بڑی ہیں، یا آپ بالکل اوکے تھے؟ نہیں، اس بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں. تبھی اٹ wasn't a big deal for me. ہاں یہ تھا کہ when it comes to the kids تو یہ تھا کہ بیکاز obviously میں I've never been married before. بالکل صحیح بات ہے. تو for me it's going to be a very big challenge to understand living with the kids who are already grown up, like they were 8 years 9 years old already. تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی پوری لائف سنگل ہی گزارتا آ رہا تھا تو آزاد تھا، کچھ بھی کہیں پر بھی چلے گئے، کچھ بھی کر دیا، اپنے موڈ سے سب کچھ ہو رہا ہے. دین آئی ہیڈ ٹو ایڈجسٹ کہ ایک تو اپنے پارٹنر کے موڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، اٹس اے بگ چیلنج. آن ٹاپ آف دین یو ہیو 2 بیوٹیفل ڈاٹرز. تو ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو لے کے ایک تھاٹ تھی انیشلی. بٹ دین وین وی اسٹارٹیڈ ٹو لیو ٹوگیدر تو وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ مجھے تو یہی فیل ہوتا ہے کہ ہماری جو کنیکشن ہے، ریلیشن شپ ہے، دیٹس میڈ ان ہیون. یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. بیکاز کیونکہ جس طرح سے چیزیں ایک کے بعد ایک خود بخود ہوتی گئیں سیریسلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا رابعہ کہ کب یہ چیز یہاں تک آ گئی کہ ہم شادی کے ڈیسیجن پہ آ گئے ہیں ایک دم سے. یہ بالکل نہ کبھی سوچا تھا. اب مجھے لوگ کہتے ہیں یار ماموں کا بیٹا ہے تو پہلے کیوں نہیں کی اس سے، کہتی ہوں کبھی سوچا ہی نہیں اس طرح سے. اور پھر چھوٹا تھا تو میں تو آئی یوز ٹو ٹریٹ ہم لائک اے کڈ. تو مطلب لٹرلی وہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ بس 1 سال بھی کوئی بڑا ہے نا تو بھائی بولنا یا بہن بولنا. تو وہ شروع سے بہن چل رہا تھا.
تو یہ انیشیٹو کس نے لیا, پہلے کس نے کس کو بولا کہ ہاں اب کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ فرینڈشپ سے تھوڑا سا ہماری فیلنگس چینج ہو رہی ہیں؟ آئی تھنک وین شی گاٹ ڈائیورس, اس کے کافی ٹائم کے بعد جب وہ ڈسکلوز بھی کیا آن لائن, تو وہ تھوڑا سا پیپل اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ نیگیٹیولی. اس وقت ہم obviously she was living in Lahore at that time, then she moved back to Karachi. تو اس وقت I approached her کہ I knew کہ she's with 2 daughters and she needs somebody to be there. تو I just wanted to be there. تو وہ وہاں سے پہ کرتے ایز اے کزن آپ صرف ان کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے. ایگزیکٹلی ایز اے فیملی ممبر آف کورس, جو کہ ہمارا رائٹ بھی ہے اور کرنا بنتا بھی ہے. تو اس کے بعد دین آئی ہیڈ اے تھاٹ, تو وہ کافی مطلب آپ کی طرف سے پہلے تھا. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا اوکے اوکے. تو وہ یہ تو بڑی فلمی کہانی آ رہی ہے نا, یہ کتنے مزے کی کہانی بن رہی ہے کہ اسٹارٹ کیا اینڈ دین یو فیل ان لو ود ہر. رابعہ اس میں سے بھی لوگ ایسا کچھ لکھا. اچھا مطلب میں نے نا آج بہت دعائیں کی ہیں, میری نیت بڑی اچھی ہے. خیر ہے وہ مسئلہ نہیں, میں ویسے تو میں بتا رہی ہوں. بس ہم ریڈی ہیں نا, ہم تو اچھائی کے, مجھے تو لگتا ہے یہ اتنی خوبصورت. دیکھیں آپ 2-3 چیزیں بڑی ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار بینگ سو آنیسٹ, کیونکہ آپ نے بہت آنیسٹلی یہ بات کی. آپ نے کوئی اپنے آپ کو وہ ہیرو پرفیکٹ نہیں بنایا کہ نہیں میں تو کہ آپ نے کہا کہ کنسرن تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں. اٹ ٹک می سم ٹائم اینڈ آئی تھنک ہم سب انسان ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ٹو ہیو دس تھاٹ بٹ ٹو اوور کم اٹ اینڈ موو آن, یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہے. تو آپ سب سے پہلے تو شکریہ اتنی آنیسٹی کا. سیکنڈ یہ بات مجھے لگتا ہے اتنی اچھی بات ہے کہ before you had any thought about her in of love یا marriage, آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے ایز اے فیملی ممبر, ایز اے سپورٹ. اینڈ یہ بہت ضروری ہے, ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. اب اس میں سے کس نے نیگیٹو نکالنے ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم اچھے لوگوں سے بات کریں اور اچھے لوگ ہماری یہ چیز اٹھائیں. بالکل, کیونکہ بیکاز دس واز ان دا فرسٹ ٹائم, اف یو ریمبر کہ جب یہ پہلی دفعہ کراچی آئی تھی ٹو اسٹارٹ ہر کریئر, even at that time I was actually helping her out to find a place to live, because ہم ساتھ میں رہے, ہمارا connection ہی بالکل bond ہی different. I think اس وقت شاہ فیصل والی سائڈ پہ تو بہت دور تھا, تو پھر ہم نے یہاں ڈھونڈا, اور اس ٹائم پہ بھی he wanted to move with me. مجھے کئی دفعہ اس نے بولا کہ یار میں آپ کے ساتھ موو کر جاتا ہوں, میں بھی DHA کی طرف آ جاؤں, تو میرے بھی فرینڈس کا سرکل یہاں پہ. تو میں نے کہا, میں نے کسی کو ہانسی ڈالی, میں نے کہا میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں, اپنی پرائیویسی کسی کو نہیں گھسنے دینا چاہتی. تو میں نے اس کو وائٹ کیا, بلکہ تھوڑا سا ناراض بھی ہو رہی ہے مجھ سے اس ٹائم پہ, آپ مجھے بتا نہیں رہی ہیں. کافی عرصے بعد جا کے گھاس ڈالی. یہ تو باپ بڑا. جنید کبھی آپ کو ذہن میں آتا ہے کمپیریزنز یا کچھ, ایک نیچرل فیل ہے, ایک نیچرل ذہن میں آ جاتا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ شی مائٹ بی گوئنگ تھرو, کہ وہ کمپیئر کر رہی ہوں اپنی فرسٹ میرج یا اس سے, کبھی کچھ آتا ہے ذہن میں؟ ایون مدیہ فار یو, بیکاز مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میرج, جنرلی بھی ہم لوگ کمپیریزن ذہن میں, ہماری سوسائٹی نے ایسے کر دیا ہے نا کہ اس کو پڑھائی تک میں کہتے ہیں وہ زیادہ نمبر اچھے لے رہا ہے, تم نے تو پڑھا نہیں, تو ایک پارٹ ہے ہماری تھنکنگ پروسیس کا. آپ گزرتے ہیں اس چیز سے یا گزرے؟ اور میں اگین یہ پوچھوں, مجھے لگتا ہے یہ ایک نیچرل تھاٹ ہے جو بہت سے مردوں کے ذہن میں جا رہا ہوگا. اچھا, آپ کیسے ہوتا ہے اور آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. میں جس طرح کا انسان ہوں یا میری جس طرح کا پرسنالٹی ہے, کیریکٹر ہے, تو اس سے شروع سے وین ایور آئی فیل کہ مجھے کمپیئر کیا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے, تو میں تھوڑا سا ریبیلیس ہو جاتا ہوں. بٹ یوزلی موسٹ آف مائی لائف میں نے وہ چیز کی ہے جو مجھے صحیح لگی ہے. آئی نیور کیئر کہ کون فرسٹ آ رہا ہے بچپن میں اسکول میں, کہ کون سیکنڈ آ رہا ہے. میں اپنے پیس پہ لے کے چیزیں چلاؤں پوری لائف. تو شادی میں بھی آئی ڈونٹ کیئر کہ پاسٹ میں کیا تھا, کون تھا, کیسے چل رہا تھا, آئی ڈونٹ کیئر. وہ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ فار می اینڈ اٹ شوڈ ناٹ میٹر ٹو می, کیونکہ میری اپنی لائف ہے اور میرا اپنا کنیکشن ہے, تبھی وی آر ٹوگیدر. تو آئی اونلی فوکس آن وٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ ہاؤ آئی کین ڈو بیٹر اینڈ بیٹر وٹ آئی ہیو ڈن آلریڈی. سو ماشاء اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ تھاٹ کبھی نہیں آئی. بالکل نیور. واٹ وڈ یو سے ٹو مین, آپ کیا ان مرد حضرات کو بولیں گے جو اس پروسیس سے گزر رہے ہوں, کوئی اچھا لگ رہا ہے لیکن مے بی وہ ڈائیورسی ہے, مے بی وڈو ہے, 2 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے, یا بچے نہیں بھی ہیں اور ہیزیٹنٹ ہیں, وہ ڈر لگ رہا ہے, آپ کچھ انہیں کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کو ہیلپ کر سکتا ہے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کا یا ڈیسیجن لینے کا؟ کوئی 2-3 چیزیں. آپ کسی میں بھی انٹرسٹیڈ ہو, پہلے تو آپ کو خود سمجھنا ہے کہ آپ کیوں انٹرسٹیڈ ہو,
اس کے مین ریزنس کیا ہیں اور آپ کتنے ریڈی ہو اس رسپانسبلٹی کو لینے کے لیے. ونس یو آر شیور دین یو نیڈ ٹو اپروچ دی ادر پرسن اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ویئر شی از اسٹینڈنگ اور کہاں پہ وہ آپ اس کو مینٹلی کتنا سپورٹ کر سکتے ہو فرسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف وٹ شی از بین تھرو. وین شی از ان پیس رائٹ, جہاں پہ پیس نہیں ہوگا تو دین یو نو کنیکشن نہیں بن سکتا. وین شی از ان پیس تبھی آپ پھر اپروچ کر سکتے ہو, لیکن اپروچ کرنا از ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ بات نہیں کرو گے, فائنڈ آؤٹ نہیں کرو گے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگے سے بے شک نہ ہو جائے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ نے ٹرائی تو کیا. اور آپ کے کنسرنس بھی کتنے صحیح کتنے ہو سکتا ہے بالکل نہیں صحیح ہو جو آپ سوچ رہے ہیں. آپ نے بڑی زبردست بات بولی. جو بھی مرد حضرات یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سچا ہونا بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے, وہ ٹرو فیلنگ ہونا بہت ضروری ہے.